بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 23۔ زرینہ تیار ہو کر روبینہ آپا کے گھر آ گئی تھی۔ وہاب حسب معمول اپنے آفس میں تھا۔ زرینہ نے اس کی عدم موجودگی سے اطمینان سا محسوس کیا کیونکہ اس کی موجودگی میں کچھ چھپانا دشوار تھا۔ ایک دفعہ زیان کے ساتھ کمال کا رشتہ طے ہو جاتا، پھر بات کی بعد میں دیکھی جاتی۔ فی الحال زرینہ وہاب کے تیور اور دھمکی دونوں سے خائف تھی۔ آپا جلدی کرے نا، وہ بڑے صبر سے روبینہ آپا کو بالوں میں برش کرتا دیکھ رہی تھی۔ اسے کمال احمد کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ وہ اسی مقصد کے لیے روبینہ آپا کی طرف آئی تھی۔ کل رات بطور خاص انہیں فون پہ یاد دہانی کروائی تھی کہ میرے آنے سے پہلے تیار رہیے گا۔ ابھی آنے سے پہلے بھی اس نے آپا کو فون کیا تھا کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ یہاں پہنچی تو وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ اس کے شور مچانے پہ انہوں نے کپڑے بدلے۔ بال بنانے کے بعد انہوں نے پورے آرام اور سکون کے ساتھ چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ چلیں۔ روبینہ زرینہ کی طرف مڑی تو وہ اضطراب کے عالم میں تھی۔ ہاں آپا چلے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ زرینہ پر عجلت سوار تھی۔ کمال کے گھر ان کا استقبال سب سے پہلے گیٹ پر متعین چوکیدار نے کیا۔ زرینہ اندر آ کر جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ گھر پرانے وقتوں کا تعمیر شدہ تھا، اس لیے اس میں جدیدیت مقصود نہ تھی۔ کمال کی والدہ عفت خانم انہیں دیکھ کر پریشان اور ہراساں سی نظر آئی، حالانکہ زرینہ نے 2 دن پہلے ہی اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے خیر مقدمی چہرے پر سجاتے ہوئے حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ یہاں جگہ جگہ بے ترتیبی نظر آ رہی تھی، شاید صفائی کرنے والی نہیں آئی تھی۔ زرینہ نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا، جو بعضاً درست ثابت ہوا۔ عفت خانم شرمندہ انداز میں بتا رہی تھیں کہ صفائی کرنے والی پورے ہفتے سے غائب ہے، تبھی گھر کا یہ حال ہے۔ زرینہ نے دل میں کہا، عفت خانم گزشتہ 40 منٹ سے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے ایک مروتاً بھی دونوں بہنوں سے چائے پانی کا نہیں پوچھا۔ بہت دیر بعد جب روبینہ نے بیزار ہو کر زرینہ کو آنکھوں میں اٹھنے کا اشارہ کیا تو تب عفت خانم کو مہمانوں کی خاطر مدارت کا خیال آیا۔ اصل میں ہماری کھانا بنانے والی پچھلے ہفتے سے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ کھانا بنا کر وہ فریج میں رکھ گئی تھی، کمال اور میں گرم کر کے کھا لیتے ہیں۔ روٹی کمال ہوٹل سے لے آتا ہے، میں صرف چائے ہی مشکل سے بنا پاتی ہوں۔ جوڑوں کے درد نے لاچار کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے، لیکن آپ دونوں تو خاص الخاص ہیں ہمارے لیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عفت خانم وضاحت دینے کے بعد باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ روبینہ کی نگاہ پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے رنگ اتری دیوار پہ ایک تصویر فریم میں ٹنگی تھی۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس کی ہے۔ زرینہ نے فوراً ان کا سوال سمجھ لیا، یہ کمال کی فوٹو ہے، عفت خانم کا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کا رشتہ زیان کے لیے آیا ہے۔ روبینہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ معنی خیز نگاہوں سے زرینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں عفت خانم، گھر اور کمال کی فوٹو کچھ بھی پسند نہ آیا تھا۔ بندہ مہمانوں کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ پورے 1 گھنٹے بعد عفت خانم کو چائے پانی کا خیال آیا تھا۔ روبینہ اٹھنا چاہ رہی تھی پر زرینہ نے ہاتھ پکڑ کر اس عمل سے باز رکھا۔ وہ کون سا یہاں خوشی سے بیٹھی تھی؟ رشتے کا خیال نہ ہوتا تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ فطرتاً وہ صفائی پسند اور سلیقہ پسند عورت تھی۔ یہاں گھر گرد مٹی، دھول اور بے ترتیبی دیکھ کر ان کی نفاست پسند طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے عفت خانم کی بنائی چائے کے چند گھونٹ زبردستی پیے۔ کالی بدرنگ بد ذائقہ چائے تھی، ساتھ باسی فروٹ کیک۔ حالانکہ زرینہ آتے ہوئے ان کے گھر کیک، مٹھائی اور کافی سارا موسمی فروٹ بھی لائی تھی، عفت خانم کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ انہی میں سے کچھ مہمانوں کے آگے رکھ دیتی۔ چائے پی کر عفت خانم کے لاکھ روکنے کے باوجود دونوں وہاں سے اٹھائیں، باہر نکل کر سکون کا سانس لیا، جیسے جیل سے رہائی ملی ہو۔ عفت خانم کے گھر عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی جو وہاں بیٹھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، اس پر زرینہ نے ایک بار بھی اظہار نہیں کیا، اسے گھٹیا سی خوشی ہو رہی تھی۔ زیان کو کمال کے گھر میں جو مسائل پیش آنے تھے اس کا اندازہ زرینہ کو قبل از وقت ہی ہو گیا تھا۔ زیان کا سارا نخرہ، غرور، اکڑ دھڑی کی دھری رہ جانے والی تھی۔ امیر علی اپنے باپ کے گھر میں اس نے بہت عیش کر لیے تھے، اب عفت خانم کے گھر بھگتنے کی باری اس کی تھی۔ زرینہ بہت مسرور تھی۔ زرینہ امیر علی کے بیڈ کے پاس کرسی رکھے اس پہ بیٹھی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں دیکھ آئی ہوں آپا، زرینہ کے ساتھ کمال کا گھر، اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ دراصل ان کے تجسس کو ابھارنا چاہ رہی تھی۔ امیر علی خاموشی سے اس کے اگلے جملے کا انتظار کر رہے تھے، سو زرینہ خود ہی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں صرف عفت خانم تھیں، کمال آفس میں تھا۔ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے خاطر مدارت کی کہ دل خوش ہو گیا۔
زیان وہاں راج کرے گی، راج نہ کوئی روک نہ ٹوک، سب اپنی مرضی سے کرے گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی چھوٹی موٹی سی رسم کر لیں اور ساتھ ہی شادی کی تیاری کریں۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس کی اتنی باتوں کے باوجود بھی انہوں نے مختصر سا سوال کیا، پر زرینہ تیار تھی۔ کمال بہت اچھا لڑکا ہے، انہیں شادی کی جلدی ہے، ایسا نہ ہو یہاں سے مایوس ہو کر وہ کسی اور طرف کا رخ کر لیں اور زیان بیٹھی رہ جائے۔ آخری جملے میں امیر علی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی میں کوئی عیب یا کردار میں خرابی نہیں ہے، لاکھوں میں ایک ہے، وہ بہت اچھا مقدر ہوگا اس کا، اللہ نہ کرے وہ بیٹھی رہے۔ امیر علی اچانک تلخ ہو گئے۔ زرینہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، پر امیر علی کا رویہ حیران کن تھا۔ وہ یقیناً جلدی زیان امی کو بلا کر سر سے اتارنا چاہ رہی تھی، اس میں اتنی ہی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ ادھر امیر علی کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ زرینہ نے فوراً مصلحت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا۔ زیان ماشاءاللہ خوبصورت ہے، تبھی تو کمال جیسے نوجوان کا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے بمشکل خود کو مد کہنے سے روکا۔ زیان میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے، میں تو ہر وقت آپ کی صحت کی طرف سے پریشان رہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں آپ جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ بوجھ کہتے کہتے زرینہ نے بروقت فرض بولا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو داد بھی دی۔ ہاں دیکھو کیا حکم ہے میرے رب کا، جو اچھا ہے وہی کرے گا۔ امیر علی نے آنکھیں موند لی، جیسے اب مزید کوئی بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ زرینہ کو دل میں بہت غصہ آیا۔ افشاں بیگم اور ملک جہانگیر دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ ملک جہانگیر نے بہت دن بعد لان میں بیٹھ کر چائے پینے کی فرمائش کی تھی۔ ملک صاحب اب آپ اپنے دوست کے گھر دوبارہ کب جائیں گے؟ پہلے آپ جلدی میں تھے۔ افشاں بیگم کے دل میں اس وقت اچانک یہ بات آئی تھی۔ انہوں نے قصہ چھوڑ کر ملک جہانگیر کی توجہ پھر سے زیر التوا مسئلے کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ ہاں جاؤں گا سیال کی طرف۔ اس نے بولا تو تھا کہ بیٹی اپنی رائے لے گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ چائے سپ کرتے ہوئے ملک جہانگیر نے اطمینان سے افشاں بیگم کو جواب دیا، ویسے معاذ کی جگہ ابیک کی بات سے لا کر آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے دل میں یہ بات ہو، تبھی تو میرا ابیک خاموش خاموش سا رہنے لگا ہے۔ افشاں بیگم نے نازک سی بات کر دی تھی، میں ابیک کا باپ ہوں، اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی مہربانی ہوگی ملک صاحب اگر آپ ایسا کریں تو۔ جواباً وہ مسکرانے لگے۔ تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں فکر نہیں کرتی، پر معاذ کے بارے میں بھی سوچیں اور پردیس جا کر بیٹھ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گوری بغل میں دبا کر لے آئے۔ ایک ماں کی حیثیت سے افشاں کی پریشانی فطری تھی۔ معاذ کا بھی کرنا پڑے گا کچھ۔ سچ پوچھو تو احمد سیال کی بیٹی میں نے اس نالائق کے لیے ہی پسند کی تھی۔ وہ ناخلص مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے اپنے بھائی کی شادی کریں۔ ملک جہانگیر تھوڑے تلخ ہو گئے تھے، اس لیے افشاں بیگم نے فوراً ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔